You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. جی سلسلہ ہے پاکستانی تاریخ پاکستانی فلم پوسٹرز کے ذریعے، اور آج 1977 کا ہم چوتھا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے جن دو فلموں کو منتخب کیا ہے ان میں ایک اف بیویاں ہیں اور ایک عاشی۔ بظاہر یہ دونوں فلمیں اپنے پوسٹرز کے لحاظ سے ایک روٹین کی انٹرٹینمنٹ فلمیں نظر آتی ہیں، لیکن ان دونوں فلموں میں دو نہایت ہی حساس موضوعات کو اٹھایا گیا اور تفریحی انداز میں وہ پیش کیا گیا۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور پہلے ان پوسٹرز پہ بات کریں کہ ان پوسٹرز میں جہاں اف بیویاں میں آپ کو ایک کامیڈی سا ٹائپ سی نظر آ رہا ہے، جہاں دو بیویاں ہیں اور ایک شوہر ہے بیچارہ جو دو بیویوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور دوسری فلم عاشی ہے۔ عاشی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی کو، ایک لڑکی کو دکھایا گیا، نوجوان لڑکی کو جو کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے۔ تو آخر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس پوسٹر میں؟ تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آئیے ان دونوں فلموں کو دیکھتے ہیں۔ اف بیویاں اس حوالے سے بہت اہم فلم ہے کہ شادی، اور خاص طور پہ دوسری تیسری شادی پھر ہمارے معاشرے میں بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، دنیا بھر میں تو ہے بھی ہے، اور ایک شادی سے ہٹ کے دوسری شادی پہ بہت سے اختلافی جو ہے رائے وہ موجود ہیں۔ بعض کہا یہ جاتا ہے کہ بعض مذاہب میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور صرف چند جگہ اس کی اجازت ہے، تو کیوں ہے؟ پھر اس میں جو فیمنسٹ اپروچ سامنے آئی ہے، جو آج کی انسانی حقوق کے حوالے سے اور خواتین کی تنظیموں نے اس پہ بہت اعتراض اٹھایا، اور ہمارے معاشرے میں بھی، جو کہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بہت سے مذاہب اور مسالک سے کا ایک مکسچر ہے، اور پاکستان کے قیام سے پہلے یہاں پر ہندو جو ثقافت تھی، ہندو جو روایات تھیں، ان کا بہت اثر تھا۔ تو اس حوالے سے ہم اف بیویاں کو دیکھتے ہیں کہ جس کی کہانی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک شوہر یا ایک انسان مرد جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن فلم کی کہانی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شادی بھی اس وقت کی گئی کہ جب اس نے یہ دیکھا یا سمجھا یا اس کا معلوم ہوا کہ اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ انتقال کر چکی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، اور وہ جو اس کی بیوی تھی وہ واپس لوٹ آتی ہے، اور یوں پھر ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ کس طرح دونوں شادیوں کو، دوسری شادی کو چھپایا جائے، اور یوں ایک مزاح جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور دیکھنے والا ظاہر ہے کہ اس سے انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اب ہم اس پہ دوسری شادی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس میں دوسرے مذاہب میں اور ہمارے کلچر میں اس کو کس طرح سے دیکھا گیا، اور پھر ہمارے اپنے مذہب میں، دین اسلام میں، اور قرآن پاک جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے قرآن پاک سے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے وہی ہے، ہم قرآن پاک کو ہی سب سے پہلے اس کا نظریہ جو ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ النساء 129 میں قرآن پاک کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو، عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر ہوا میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے ان آیات پہ کہ پہلے تو یہ کہا گیا، یہ کوئی لازمی نہیں قرار دیا گیا، کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ کے باعث اگر آپ دوسری شادی کر لیں، تیسری اور چوتھی کا بھی بعد میں جو ذکر کیا گیا اور قرآن میں اجازت دی گئی ہے، تو شرط یہ ہے کہ ان میں موافقت کرو، یعنی برابری اور عدل کے ساتھ دونوں کو آپ نے برابری دینی ہے، اور یہ برابری نہ صرف جذباتی ہے، ایموشنل سطح پہ ہے، جسمانی حوالے سے ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ معاشی حوالے سے بھی، کہ آپ نے دونوں کی ضروریات کا برابر خیال رکھنا ہے۔ اور جو آخری لائن ہے اس پہ غور کیجئے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو یقیناً اس کو اس طرح پسند نہیں کیا گیا، حکم نہیں دیا گیا، لیکن اگر آپ کر لیں تو پھر برابری کریں، اور اگر ایسا ہونا ناممکن ہے تو ظاہر ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، لیکن پھر بھی بخشش کا کہہ دیا گیا
کہ آپ پرہیزگاری اختیار کرو اور کوشش کرو کہ اس پہ جتنا عمل کر سکتے ہو کرو۔ اور آئیے اب جائزہ لیتے ہیں دوسرے مذہب کا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بڑے انبیاء جو ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ان سب کی ایک سے زیادہ بیویاں موجود ہیں، اور اس کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے اور دیگر مذہب کی کتابوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں جوڈیزم کو یعنی یہودیت کو، تو جدید یہودیت میں اب تو بظاہر اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لیکن جو اصل یہودیت تھی شروع میں، اس میں جو ایک یا اس سے زیادہ شادیوں کی، بلکہ اس پہ کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ اسلام نے تو پھر 4 کی پابندی دی، اس میں کوئی پابندی نہیں تھی، آپ جتنی چاہے شادیاں کر سکتے تھے، لیکن صرف شرط یہ تھی، اور وہ بھی معاشی حوالے سے رکھی گئی، کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ دولت ہونی چاہیے کہ آپ تمام بیویوں کو رکھ سکیں۔ ہندوازم کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذاہب کی جو قدیم کتابیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہندوازم بنا، ویداس ہے، رامایان ہے، مہابھارتا ہے اور گیتا ہے، ان سب میں کہیں بھی ایک شادی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کوئی پابندی ہی نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں بیویاں رکھ سکتے تھے۔ اور ان کے ہم اس وقت کے اگر دیوتاز کو دیکھیں، بہت سے دیوتا ہیں جو جن کے نام موجود ہیں، اور ان سب کی بلکہ وہاں تو سینکڑوں بیویاں جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے جو کہ موجود ہیں۔ ہاں، آج کل کے جدید بھارت میں پھر بعد میں یہ جو ہے ہندو مذہب کے تحت انہوں نے ایک ایکٹ منظور کیا جہاں انہوں نے ایک شادی کی پابندی لگائی، لیکن مذہبی حوالے سے وہاں پر بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف جدید جو فیمنزم موومنٹس آپ کہہ لیں یا انسانی حقوق کی ہے جو خواتین کی تنظیمیں ہیں، یا دنیا کے پریشر کے تحت اور ایک جمہوری معاشرے کو ظاہر کرنے کے لیے ہندو میرج ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا، لیکن اس کا مذہب سے ہندو جو قدیم کتابیں ہیں اس کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں بدھ مت پہ۔ بدھسٹ جو ٹیچنگز ہیں اس میں یہ ہے کہ بینگ اے کو وائف از پینفل، یعنی بدھا کی ٹیچنگ میں یہ ہے کہ دوسری بیوی ہونا ایک تکلیف دہ امر ہے، اور اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں ایک عورت جو ہے وہ جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اور طبعی طور پہ، تمام طور پہ یقیناً جو متاثر ہوتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں، لیکن پابندی نہیں لگائی گئی، صرف دوسری شادی کو یا زیادہ شادیوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور یہ چیز تو اسلام میں بھی موجود ہے، پسندیدگی کے حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ 2، 3 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو جب بھی ایک سے زائد شادیوں کا ذکر آتا ہے تو شاید اس کو سمجھنے میں غلطی کی جاتی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں اس کی اجازت اور حکم جو ہے وہ کس حیثیت سے ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو اسلامی احکام کی 5 بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلا تو حکم یہ ہے جس کو ہم فرض کہتے ہیں، یہ لازمی ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، اور اس کا چھوڑنا جو ہے وہ گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی اس کا حکم تو دیا گیا ہے اور اس پر عمل کی ترغیب بھی دی گئی ہے، لیکن یہ فرض سے تھوڑا نیچے ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ اور تیسرا مباح ہے، یہ جائز ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کا کرنا یا نہ کرنا اس پہ کسی گناہ یا ثواب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا نمبر ہے وہ مکروہ ہے، یہ وہ کام ہوتا ہے جو اچھا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، یعنی آپ یہ کام نہ کریں، لیکن بعض مجبوری کی حالت میں، کسی ایسے واقعات میں یا کیفیت میں کہ جہاں اس کا کرنے ضروری ہو جاتا ہے انسانی جان بچانے کے لیے، تو وہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ حرام ہے، یہ وہ چیز ہے جو مکمل طور پہ ممنوع ہے، اور اس پر عمل کرنا کسی بھی صورت جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا گیا۔ تو اگر ہمیں اس حوالے سے دیکھیں تو یہ جو شادیوں والا حکم ہے وہ تقریباً مستحب میں ہمیں نظر آتا، اس کی ہمیں مباح میں ملتا ہے، یعنی اس کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اور اس کے کرنے یا نہ کرنے سے آپ کے دین پر، آپ کی دینی ضروریات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں آج کی دوسری فلم عاشی کی طرف۔ عاشی جو فلم ہے علی سفیان آفاقی اس کے ہدایت کار تھے، مصنف بھی تھے، اور آفاقی صاحب نے معاشرتی حوالے سے بہت اچھی فلمیں بنائی ہیں۔ یہ فلم بھی ایک نہایت ہی نازک معاشرتی ایشو پہ ہے، یعنی ان بچوں پہ
جو کہ ماں باپ کے جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں، گھریلو اختلافات کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، یا وہ بچے جو سوتیلے ماں یا باپ کے رویے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے نفسیاتی حوالے سے، یہ فلم اس جیسے ہی ایک اہم موضوع پر ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی عاشی کی، جو ایسے ہی ایک گھرانے میں پلتی بڑھتی ہے جہاں اس کو سوتیلی ماں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سوتیلی ماں کے رویے کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ابھی بہت پیچھے ہوتی ہے، اور شاید مکمل طور پر اس کا ذہن جو ہے وہ اپنے جو منازل ہیں وہ طے نہیں کر سکتا عمر کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ وہ توجہ چاہتی ہے، اور جو بچہ توجہ چاہتا ہے وہ پھر اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے نفسیاتی طور پہ کہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اس مرض کو نوورکیفوبیا کہتے ہیں، یعنی فیئر آف اسٹیپ مدرس اور اسٹیپ پیرنٹس۔ یہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کا کوئی سوتیلا باپ ہے، سوتیلی ماں ہے، اور ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یا پھر اگر وہ اچھا ہے بھی تو آپ نفسیاتی طور پہ انڈر پریشر ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، اور یوں آپ جو ہے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں اور وہ آپ کے اندر جنم لیتے ہیں، منفی رجحانات آپ پہ قابو پا لیتے ہیں، اور آپ پھر جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ یا تو نیگیٹو ہو جاتا ہے یا وہ عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے۔ آپ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو نفسیات کے علم میں ایک اور نام بھی دیا گیا ہے، اور وہ نام ہے سنڈریلا ایفیکٹ۔ آپ نے سنڈریلا کی کہانی تو سنی ہوگی۔ سنڈریلا جو سوتیلی بہنوں اور ماں کے ظلم کا شکار ہوتی ہے، یہ اسی کہانی سے لیا گیا ہے کہ سنڈریلا کے جو واقعات تھے یا اس کے جو نفسیاتی عوامل تھے، اس نے سنڈریلا کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالا، اور یہی چیز سنڈریلا ایفیکٹ کے نام سے پھر اسی قسم کی کیفیات میں جو ہے اس کو یہ نام دیا گیا۔ اور عاشی پاکستانی سینما میں ایک ایسی فلم ہے جو اس حساس موضوع کے لے کر آگے بڑھی ہے اور سامنے لے کے آئی ہے، اور اس طرح کی اور فلمیں بھی بنی لیکن بہت کم بنی۔ لیکن عاشی کی جو پریزنٹیشن تھی اور جس طرح اس موضوع کو اٹھایا گیا تفریحی انداز میں، ہنسی مذاق میں، لوگوں کو ایک نہایت اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ شاید ہمارے فلم بین اس وقت اس کو سمجھ نہیں پائے، یا بہت کم لوگوں نے اس کو سمجھا اور ہم اس کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کی فلم ہی سمجھتے رہے۔ ایسی بہت سی فلمیں ہیں پاکستانی سینما کی ہسٹری میں جو بہت اہم موضوعات پر بنی ہیں، صرف ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، یا اس وقت جو ہمارے تنقید نگار تھے یا تشہیر میں وہ اس کو جو ہے اس کا جائزہ نہیں لے سکے، اس کو سامنے نہیں لا سکے، کہ اس لیے اس وقت تک شاید ہمارے ملک میں بلکہ اب بھی فلم کو سمجھنے کا فن جو ہے وہ ناپید ہے، اور ہم لوگ فلم کو اس حوالے سے نہیں دیکھتے جس حوالے سے دنیا بھر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ انٹرٹینمنٹ تو ہے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ کے علاوہ بھی سینما کا ایک رول ہے، فلم کا ایک کردار ہے جس کو سمجھنا پڑے گا، اور ہمارا یہ سلسلہ اسی چیز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں ہم 1977 میں ریلیز ہونے کچھ اور فلموں کو سامنے لائیں گے، اور یہ سلسلہ ہماری جاری رہے گا۔ ابھی ہم 1977 میں ریلیز ہونے والی فلموں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے پوسٹرز کے حوالے سے ہم پاکستان کی جو سیاسی، ثقافتی اور معاشی تاریخ ہے ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔